السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 29 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 25 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور 18ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں انما یعمر، بلا شبہ تعمیر کرتے ہیں مساجد اللہ کی مسجدوں کو، من جو لوگ بھی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش اور ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، فعسى پس قریب ہے، اولئک یہی لوگ، ان یکونوا یہ کہ ہو جائیں، من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو صرف اور صرف وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، پس یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا، بے شک گھر میں نماز پڑھ لے، فرمایا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ معزز خواتین و حضرات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے۔ اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ سب سے بڑی بدن عبادت ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ سب سے بڑی ایسی عبادت ہے جس کا تعلق لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا ولم یخش الا اللہ، یہاں پر خوف سے مراد وہ خوف ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں بنانے کا اصل حق اس شخص کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہاں پر لم یخش الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف جایا جائے تو تفسیر البحر المحیط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر سے مراد ان کو بنانا، خوبصورت بنانا، ان کی آباد کاری کرنا، ان میں روشنی کا اہتمام کرنا، ان میں وضو وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور پھر ان کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا، اور نماز کے لیے آنے والوں کے لیے سہولیات مہیا کرنا، اور پھر وہاں پر دروس وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور پھر مسجد جس مقصد کے لیے شریعت اسلامیہ کہتی ہے بننی چاہیے وہ تمام کے تمام مقاصد پورے کرنا۔
کس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں مسجد ایک مسجد نہیں ہے بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جہادی قافلے روانہ کیے، یہاں پر صحابہ اکرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ قرآن سکھایا، دین سکھایا، مسائل سکھائے، لوگوں کے فیصلے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف ایک عبادت گاہ نہیں قرار دیا بلکہ عبادت گاہ سے آگے بڑھ کر اس مسجد کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ اور سید امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہل علم نے ایک بات نقل فرمائی ہے کہ یہاں پر لفظ مساجد کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مسجدیں ہوتی اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں پر آخرت کے دن کے ذکر کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے وہ اس نیت سے کرے کہ میں اپنی عاقبت اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آ جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو چیز ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا نہیں۔ اور نماز قائم کرنے اور پڑھنے میں آپ کو پتہ ہے 5 بڑے فرق ہیں کہ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، تو زکوٰۃ کی یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص مسجد بنا دیتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح کہ فی زمانہ ہماری اکثریت کی یہی صورتحال ہے کہ وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مسجد کمیٹی کلچر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جن کی کمیٹیوں کے ارکان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اکثریت کی صورتحال کیا ہے کہ وہ مسجد میں اول تو آتے نہیں، اور اگر آئیں گے تو صرف اور صرف اپنی چودراہٹ جگانے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس مسجد کے چودھری ہوتے ہیں۔ یہ رویہ اللہ والوں کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں، مسجدیں بنانے والے، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا جائیں گے جنہوں نے واقعی مساجد کو ان کا حق دیا ہے۔ تفسیر البحر المحیط میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں اس کے بارے میں سے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص ہدایت یافتہ ہے۔ اس حوالے سے پھر اہل علم نے کچھ احادیث بیان فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد آتا جاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر آنے جانے کی اس جنت میں مہمان نوازی جو ہے وہ تیار رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، جس نے چھوٹا یا بڑا اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ سنن نسائی کے الفاظ ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر اس لیے بنایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر بنا دیں، اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے کہ جس نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی وفات کے بعد اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھنا صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ مسجد آنے جانے کا عادی ہے،
اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو یہ تمام کے تمام دلائل کس بات کو ثابت کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات؟ کہ شریعت اسلامیہ میں مساجد کی اہمیت ہے، اور کتنی اہمیت ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ایک سازش کے تحت ہمیں مساجد سے دور کیا جا رہا ہے۔ مولوی کا نام لے کر دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے خبردار رہنا چاہیے، ایسی سازشوں کو کچلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔